فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ایک آدمی جس کا نام نہیں پتا، جس کا نام نہیں کوئی جانتا، اس آدمی نے مدینہ منورہ کے کچے مکانوں کے درمیان کچی مسجد میں ایک دعا مانگی، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشی الدوائر، یعلم مساکیل الجبال ومقائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار وما تواری من السماء السماء والارض الارض وما بحر ما فی قار وما جبل ما فی فار اللہم اجعل خیر عمری آخر وخیر عملی خواتمہ وخیر یوم قافی۔ اب اتنے الفاظ کہیں، کہاں؟ وہ مدینہ منورہ، اور پیچھے کھڑے سن رہے کون؟ اللہ کے نبی سن رہے۔ کیا کہہ رہے کہ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جس تک خیال بھی نہیں جا سکتا۔ آنکھ تو تھوڑی دور تک دیکھتی ہے، خیال تو انسان کا ایک سیکنڈ میں، خیال کی رفتار میرے دوستو، خیال کی رفتار لائٹ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ روشنی کی رفتار تو 1,86,000 میل فی سیکنڈ بتاتے ہیں، خیال کی رفتار اس سے بھی تیز ہے۔ وہ کہہ رہے کہ اے وہ ذات جس تک خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، اے وہ ذات کہ جس کی تعریف بیان کرنے والے سارے مل کے جمع ہو جائے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، اے وہ ذات جس کا علم اتنا کامل ہے کہ جو بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، جو درخت کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، اے وہ ذات جس کو یہ پتہ ہے کہ سمندروں کا وزن کتنا ہے، ان کے پانی کا ویٹ کتنا ہے، پہاڑوں کا ویٹ کتنا ہے، جس کا علم اتنا کامل ہے، جس سے ایک زمین، ساتویں زمین ایک زمین سے کچھ چھپا نہیں سکتی، ایک آسمان ساتویں آسمان سے دوسرا آسمان اس سے کچھ چھپا نہیں سکتا، سمندروں کی تہ میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے چھپ نہیں سکتا، پہاڑوں کے اندر جو چٹانوں کے اندر ہے اسے چھپ نہیں سکتا۔ یہ وہ کہہ رہا اکیلا بیٹھا اللہ سے کہ اے وہ ذات تو کیا ذات ہے۔ اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، ایک درخواست ہے، کیا؟ کہ یا اللہ میری عمر کا جو آخری حصہ ہے اے اللہ اس کو بہترین کر دے۔ میرے بھائیو، جس کام کا اختتام اچھا ہو وہ کام بھی اچھا ہوتا ہے۔ میری ساری زندگی اچھی گزر گئی، اختتام اچھا نہ ہوا تو کیا ہوا؟ خوش نصیب وہ لوگ ہیں ساری زندگی بھی ایسے گزری، آخر میں کلمہ نصیب ہو گیا چلے گئے کہ یا اللہ میری عمر کا آخری حصہ اچھا کر، اور اے اللہ میرا سب سے خوبصورت عمل وہ کر دے جو میں دنیا میں آخری عمل کروں، سب سے خوبصورت وہ ہو۔ اے میرے رب میرا سب سے خوبصورت دن وہ کریں، سب سے خوبصورت دن وہ کریں جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ سبحان اللہ کے نبی پیچھے کھڑے اور اس کو کسی ساتھ کے ساتھیوں کا کہ دیکھو جب یہ ختم کرے دعا اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب اس نے ختم کی تو کہا اللہ کے رسول تجھے بلا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا بلال تیرے پاس کچھ ہے لے کے آ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی ایسے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا ہے۔ فرمایا لے آ۔ وہ سونا لا کے اللہ کے نبی نے اس کی خدمت میں پیش کیا کہ لے بھائی تجھے ہدیہ ہے، اور ساتھ پوچھا تجھے پتہ ہے یہ میں تمہیں کیوں دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے، آپ نے اس لیے مجھے دیا ہے کہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، اور آپ رشتہ داروں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کے خیر خواہ ہیں،
آپ نے رشتہ داری کی وجہ سے مجھے دیا ہے. آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ایک تو نے سچ کہا کہ میں رشتہ داروں کا خیر خواہ ہوں، لیکن یہ جو سونا میں نے دیا یہ تجھے اس لیے نہیں دیا، یہ میں نے تجھے اس لیے دیا ہے کہ تو نے اتنی خوبصورت اللہ کی تعریف کی، ایسی خوبصورت. اب میرے بھائیوں سبحان اللہ، کہاں اس نے تعریف کی اللہ کی، اور اللہ نے اس کی تعریف کا صلہ یہ دیا کہ اپنے حبیب کو کہا کہ میری طرح سونا پیش کرے سکتا. اور یہ الفاظ جو اس نے اللہ کے سامنے بولے تھے، کہاں اکیلے میں بات کر رہا تھا، اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں وہ الفاظ محفوظ کر دیے. آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ لندن میں میں آج اس کے الفاظ بول رہا ہوں جس کا نام بھی نہیں پتا کون تھا. یہ میرے بھائیوں اللہ کی قدردانی ہے.